السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، وادی تیرہ کا جو معاملہ ہے اسے لے کر وفاق کا موقف واضح انداز میں سامنے آ چکا ہے۔ آج وزیر دفاع خواجہ آصف نے وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور جو معاون خصوصی ہیں اختیار ولی وزیر اعظم کے، ان کے ساتھ ایک طویل پریس کانفرنس کی اور بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ یہ جو کچھ کے پی کے گورنمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے یہ درست نہیں ہے۔ وادی تیرہ میں کسی قسم کا کوئی فوجی آپریشن نہیں ہو رہا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ جو اب تک کا بیانیہ پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کی طرف سے سامنے آیا تھا وہ یہ تھا کہ وادی تیرہ میں آپریشن کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے وہ جو ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے، وہاں سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، بٹ ایکچولی یہ اس طرح نہیں ہے۔ جو کے پی کے گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے جو 25-26 دسمبر میں کو جاری ہوا اور 23 اکتوبر کی میٹنگ کے حوالے سے تھا، اس میں بھی کہیں کوئی آپریشن کا لفظ نہیں لکھا گیا۔ وہ سارا سیٹلمنٹ سے متعلق تھا اور اس کے لیے جو فیسلٹیز چاہیے تھیں اس سے متعلق تھا، جس کے تحت 4 ارب روپے کے پی کے گورنمنٹ نے جاری کیے۔ یہ ذرا جو بیسک پرپس تھا فیڈرل گورنمنٹ کا، وہ واضح طور پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ پروپیگنڈا ہے اور یہ جو پوائنٹ گمراہ کن اور جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے وہ کی جا رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وزیر دفاع نے یہ بھی کہا کہ آپ کے پی کے گورنمنٹ کو کہ آپ یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہ کریں اس معاملے پہ، یہ جو انسانی معاملات ہیں، جو ان کی فلاح ہے اس کے اگینسٹ جاتی ہے یہ بات۔ ان لوگوں کی نقل مکانی کے بعد سیٹلمنٹ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، ان کے اوپر کسی قسم کی پرابلمز ان کو نہیں آنے چاہیے۔ انہوں نے کچھ سوالات بھی اٹھائے، ان پر بھی بات کریں گے، لیکن جو امپورٹنٹ ترین بات تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے گارنٹی دی، اپنی وزیر دفاع نے اپنی گارنٹی دی کہ اگر جو کے پی کی گورنمنٹ ہے اسے کسی قسم کی بھی کوئی چیز چاہیے یا ان کو کوئی پرابلم آ رہی ہے اس سارے پروسیس کے اندر، تو وہ اپنی ذاتی گارنٹی دیتے ہیں کہ وفاق اس کو دور کر دے گا۔ یہ جو معاملہ ہے تیرہ کا، یہ بھی بڑا اس وقت الجھا ہوا، اور ایک اور معاملہ جو پچھلے تقریباً ہفتے 10 دن سے میڈیا کی خبروں میں اس وقت نمایاں ہے، اور وہ جو ہے وہ کراچی گل پلازہ کی آگ تھی۔ آگ تو بجھ گئی ہے لیکن وہ بہت ساری چیزیں جلا گئی ہے، خاص طور پر متحدہ قومی موومنٹ اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو ورکنگ ریلیشن شپ بھی تھا وہ اس کو بھی راکھ بنا دیا اس نے، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے بھی جو ہے وہ مختلف طرح کے ایشوز کے اوپر الزامات کا جو ہے نا وہ ایک پریس کانفرنس پر کی جا رہی ہوتی ہیں۔ ان کا ایک مطالبہ بھی سامنے آ چکا ہے کہ کراچی کا جو انتظام ہے وہ وفاق سنبھال لے، اور جو صوبائی حکومت ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی، وہ ڈیفینڈ کر رہی ہے ان تمام الزامات کو جو متحدہ قومی موومنٹ ان پر لگا رہی ہے۔ لیکن جو پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ جو ثانیہ گل پلازہ کا ایکچولی جو وکٹم ہے، جو عوام ہے، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے، ان کی کوئی کسی جگہ پر سنوائی نہیں ہے۔ ابھی تک معاملات جو ہیں وہ ابھی تک ٹریک ڈاؤن کیے جا رہے ہیں۔ ڈی این اے کے ٹیسٹ کا معاملہ ہے، اگرچہ کہ جو سی ایم کے پی جو سی ایم سندھ ہیں انہوں نے کمپنسیشن کی بات بھی کر دی ہے، 1 کروڑ روپے دینے کی بات بھی کر دی ہے، انہوں نے 2 ماہ میں دکانیں بنا کے دینے کی بات بھی کر دی ہے، انہوں نے بلڈنگ کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کی بات بھی کر دی ہے۔ لیکن جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمارت کس نے اس کو ریگولرائز کیا، اس میں دکانیں کیسے زیادہ بنی، جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ سانحے کا سبب بنی۔ یہ ہمارا ایک روٹین کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جسے کہہ لیجئے کہ یہ صرف کوئی سندھ کا معاملہ نہیں ہے، پنجاب ہو، کے پی کے ہو، بلوچستان ہو، ہمارا یہ وتیرہ ہے کہ جب بھی کوئی سانحہ ہو جاتا ہے تو ہم کچھ دن اس کے اوپر سیاست کھیلتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں، اور پھر معاملہ جو ہے دھاگ کے وہی 3 پات ہوتے ہیں جو اس سے پہلے ہوتے ہیں۔ سو بہرحال اس سارے جو معاملہ ہے اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے امجد اقبال صاحب نے، اور ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون سے اس وقت موجود ہیں بہرامند تنگی صاحب۔ ساجد احمد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ میں تمام جو اپنے مہمان ہیں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے شو میں جوائن کیا۔ صابر بلوچ صاحب جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، وہ بھی جلدی ہمیں جوائن کر لیں گے۔ میں سب سے پہلے ساجد احمد صاحب آپ کے پاس اس لیے آ رہا ہوں کہ آپ چونکہ میٹنگ میں تھے، اس وقت آپ کی ایک انتہائی اہم میٹنگ چل رہی ہے، آپ پروگرام کے لیے میٹنگ سے اٹھ کر آئے ہیں، تو میں چاہوں گا یہ ذرا جو اس وقت سچویشن ہے، شرجیل میمن صاحب نے کلیئر الفاظ میں کہا کہ یہ سیاست نہ کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے،
اور جو سیکیورٹی کا معاملہ جو اب نیا اٹھایا ہے کہ جی جو سیکیورٹی ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے لے لی ہے، جبکہ سندھ گورنمنٹ کے جو کنسرن وزراء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کسی سے کوئی سیکیورٹی واپس نہیں لی. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں سیاست ہو رہی ہے اس معاملے کے اندر، بجائے اس کے کہ یہ وکٹم کی جو وکٹم ہیں وہاں مل جل کر آپ سب مل کر ان کی جو ہے وہ جسے کہہ لیجئے کہ کوئی ان کی کمپنسیشن کرتے، ان کے لیے ان کا دکھ درد بانٹتے. آپ نے تو توپے کے دہانے ایک دوسرے پر کھول رکھے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا دیکھیں، جو یہ اسٹارٹ ایسے ہوگا کہ گل پلازا میں گزشتہ دنوں آگ لگی یا لگائی گئی. اب وہ تو جب جوڈیشل کمیشن بنائی جو ان کو مطالبہ کر رہی ہے جی کراچی کے تاجر برادری مطالبہ کر رہے ہیں. کراچی میں رہنے والے مختلف مکاتب فکر کے افراد یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ گل پلازے کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. ٹھیک ہے نا. اچھا آج شرجیل میمن صاحب بول رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے بنائیں گے. تو بھائی اپنی مرضی سے بنا لیں، آپ ہماری نہ مانیں. ٹھیک ہے نا. اچھا کراچی میں یہ لاوا کافی سالوں سے پک رہا ہے. گزشتہ 17 سالوں سے پاکستان کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سندھ کے اندر رول کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا. کرپشن کا بازار یہاں پر گرم ہے، اقربا پروری یہاں پر ہے، کرپشن چوری یہاں پر ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہاں پر ہے، ڈمپر مافیا یہاں لوگوں کو ڈمپر کے ذریعے ہلاک کر رہی، وہ ایشو بن گیا. ٹھیک ہے نا. اگر انسان ڈمپر سے بچ جاتا ہے تو پھر یہاں پر لوگ پیاسے مر رہے ہیں. پانی کے ٹینکر، پانی نہیں آ رہا گھروں میں کراچی میں، لیکن پانی کے ٹینکر وہی پانی انہی کو بیچا جا رہا ہے. تو یہاں ہر شعبے میں اتنی اقربا پروری ہے، اتنا میرٹ کا قتل ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. اچھا یہ لاوا کافی عرصے سے پک رہا ہے، لوگ بہت پریشان ہیں. پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ میئرشپ تو انہیں پہلی بار ملی ہے، اس سے پہلے تو 20 سال جو ہے وہ ایم کے ایم کے پاس رہی میئرشپ اور 15 سال جماعت اسلامی کے پاس رہی. تو ایکچولی کراچی کی حد تک تو یہ معاملہ اس طرح سندھ گورنمنٹ کا نہیں ہے. یہ تو متحدہ قومی موومنٹ اور جماعت اسلامی جو ہے وہ اس شہر پر راج کرتی رہی ہے. تو یہ سارے معاملات تو اس دور کے ہیں جب پیپلز پارٹی کا میئر موجود نہیں تھا. دیکھیں پیپلز پارٹی کا میئر آج تقریباً 2.5-3 سال ہو گئے نا. آپ صاحب موجود ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے نا. لیکن اس 2.5-3 سال میں کیا ہوا؟ اچھا جو میئرشپ، جو لوکل گورنمنٹ جو ادارے ہیں، جو سسٹم ہے، اس سسٹم اگر یہ سسٹم کبھی امپاور پاکستان کی تاریخ میں نا، تو ڈکٹیٹرز جب پاکستان کے اندر آئے انہوں نے اس کو امپاور کیا، اور جب سیاسی لوگ اقتدار میں آئے انہوں نے اس کو پاور لیس کیا. ٹھیک ہے نا. جب امپاور تھے وہ ڈکٹیٹر کے زمانے میں، مشرف کے زمانے میں جو پورے پاکستان میں لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا، سب کو فنڈنگ ہوئی. کراچی میں اتنا کام ہوا کہ دنیا نے دیکھا اس کو. ٹھیک ہے نا. اس وقت کراچی کا میئر ٹاپ 3 ناظمین میں اس کا شمار کیا گیا. ٹھیک ہے نا. دنیا کے ٹاپ 3 ناظمین، اور کراچی میں 100 پاسز، برجز، سڑکیں سب بنتی ہیں. ایک زمانے میں فاروق ستار صاحب تھے، ان کے زمانے میں خوب کام ہوا. اور اسی مصطفیٰ کے زمانے میں کام اس لیے نہیں ہو سکا کہ 28 ترمیم ہو چکی تھی اور تمام اختیارات صوبوں کا آ چکے تھے، اور صوبے لیز کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ فاروق ستار صاحب جب میئر تھے اس وقت اس زمانے میں یہ لیز ہوئی تھی یہ زمین جو ہے. دیکھیں یہ تو اب زمین ہے تو لیز تو ہوگی نا، الاٹ ہوگی، لیز ہوگی. یہ تو ایک پارٹ آف دا سسٹم ہے نا ایک دنیا کے اندر کہ بھائی زمین نئی مارکیٹس بنتی ہیں، نئے ہاؤسز اسکیمیں بنتی ہیں، نئے فلیٹس بنتے ہیں ہر جگہ پر. تو یہ تو ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. ہاں اب اگر ایک چیز بن گئی ہے، اور مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا، ابھی گزشتہ کچھ دن پہلے سندھ کے اندر ٹڈیوں نے حملہ کیا تھا. تو بجائے اس کے کہ وہ اچھا اسپرے لے کر آتے، کوئی اچھی میڈیسن، کوئی اچھی دوا لے کے آتے ان کو مارنے کے لیے، انہوں نے 45 ویگو نکالی اور ڈی سیز کو دے دی کہ مارے اس پر جا کے. یعنی کوئی موقع کرپشن سے جانے دیتے نہیں ہیں. حالات اتنے خراب کراچی کے ہو گئے ہیں کہ ابھی گزشتہ کچھ عرصے میں سندھ میں 500 جابیں دی گئی پولیس میں، 250 کر کے نا، پھر اور 45 ڈی ایس پی رکھے گئے. ان کے لیٹر پہ لکھا گیا ہے کہ 10 سال تک ان کا ٹرانسفر کہیں نہیں ہو سکتا. یعنی وہ اتنے انوے سندھ سے، سب بھائی ہیں ہمارے، سب مسلمان ہیں، سندھی سب بھائی ہیں پاکستان میں رہنے والے. لیکن یہ کہاں کا قانون ہے کہ جو شہر پورے پاکستان کو کھا کر کما کر دے رہا ہے، پال رہا ہے، وہ تو بیچارے بے روزگار رہے. آپ باہر سے لوگوں کو لا کے یہاں پہ بٹھائیں، باہر سے وہاں جاب دیتے ہیں، انٹرسٹ سے 15 بندے ادھر بھیجتے ہیں، وہاں پھر سیٹیں خالی ہو گئی، پھر 15 بندے بھرے، پھر یہاں بھیج دیے انہوں نے. اور پھر اتنا اہم قرار دیا کہ 10 سال تک وہ یہاں سے کہیں ان کو کوئی ٹرانسفر نہیں کر سکتا. مطلب آپ دیکھیں یار،
کتنی ظلم زیادتی ناانصافی اس شہر کے ساتھ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہاں لوگ جل کے مر رہے ہیں, یہاں لوگ رول کے مر رہے ہیں, یہاں پوچھنے والا کسی کو کوئی نہیں ہے, صحیح نا. اور سندھ حکومت نہ جاب دینے کو تیار ہے. ٹھیک ہے شاہد صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں صرف دو سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ کیا واقعتاً سیکیورٹی واپس لی گئی, یا یہ صرف جیسے کہہ لیجئے کہ ایک پولیٹیکل بس پوائنٹ سکورنگ تھی جس کے اوپر سندھ گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی؟ یہ ایک پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے, یہ جو آپ کی میٹنگ ہو رہی ہے یہ اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ کیا آپ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کنٹینیو کرنا جا رہے ہیں, یا فیڈرل گورنمنٹ کو بھی آپ کوئی تھریٹ کریں گے کہ بھئی یہ اگر سیکیورٹی ہم سے واپس لی جاتی ہے تو وفاق سیکیورٹی پرووائڈ کرے یا وفاق ٹیک اوور کرے کراچی کا؟ کیا فیصلے ہونے جا رہے ہیں اس میٹنگ میں؟ دیکھیں, ایک تو جو سیکورٹی واپس انہوں نے لی ہے, ٹھیک ہے نا, آفیشیل نہیں لی ہوگی, ان آفیشیل کے لیٹر باقاعدہ نہیں نکالا ہوگا داخلہ صاحب نے, ٹھیک ہے نا. ان آفیشیل خاموشی سے فون کر دیا, آج نے تمام چیزیں واپس ملوا دیں گے, ٹھیک ہے نا. سب تو ان کی مٹھی کا گیم ہے نا, سب ان کے ہاتھوں میں چیزیں ہیں, جب چاہے کچھ بھی گھما دیں. اچھا اب ہم بولیں گے سیکورٹی تو نہیں ہے نا اسکیم لیگ میں سب کی, لیکن ہم بولیں گے یہ بولیں گے لیٹر دکھائیں, تو ان آفیشیل طریقے سے بعد میں بول دیا بھائی کوئی لیٹر تو نکلا نہیں. یہ ایک ڈرانے والی پریکٹس ہے. اچھا, کل تک ہمیں سیکورٹی کی پرواہ بالکل بھی نہیں ہے, اس پہ کوئی آبجیکشن ہم نہیں کر رہے, مرد دیں نہ دیں, نہیں دیں کوئی ایشو نہیں ہے, اس پر کوئی ہمارا ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. سائی صاحب, وہ مجھے ذرا ملاقات کے ایجنڈے کے بارے میں ذرا بتا دیجئے تاکہ پھر میں بہرمند تنگی اور امجد صاحب بہت دیر سے ویٹ کر رہے ہیں, میں ان کو بھی شامل بحث کر لوں. ابھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے, اس میں وہی ہے کہ کراچی بچاؤ ایم پاکستان مہم چلا رہی ہے باقاعدہ طور پر, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, اس حوالے سے میٹنگ تھی, وہ ایجنڈا تھا, اس سے بھی تمام چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. گل پلازا بھی ڈسکشن میں آیا ہے, اور 2-3 میٹر اور بھی ڈسکس ہوئے ہیں نا. ٹھیک ہے. بہرمند صاحب, یہ جو اس وقت سچویشن ہے ہمارے ہاں, یہ ڈیبیٹ ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اس وقت کر رہی ہے, ایکچولی یہ اس کے بارے میں وہ جو جس طرح حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کی نورہ کشتی ہے, سیاسی نورہ کشتی ہے. اس کا مقصد لوگوں کی توجہ ہٹانا ہے, اور مقصد یہ ہے کہ لوگ اس پہ سوالات نہ اٹھائیں, جو کچھ ہوا, جو سانحہ ہوا, جو حادثہ ہوا, اور انہوں نے سارے معاملے کو پولیٹیکل کر دیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو متحدہ قومی موومنٹ الیج کر رہی ہے پیپلز پارٹی کو, اور پیپل پارٹی اس سے کوئی سروس ہو پائے گی وہاں کی قوم کی, یا کراچیائٹس کی کوئی بہتری آئے گی ان کی زندگی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوشاد صاحب, جہاں تک ایم کیو ایم کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, تو دونوں جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکز میں اتحادی ہیں جی, اور ہم دونوں کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں, اس لیے کہ کراچی میں اور سندھ میں ایم کیو ایم کو بھی مینڈیٹ ملا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی مینڈیٹ ملا ہے. لیکن ابھی اگر ایک دوسرے پہ وار کرتے ہیں, ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہراتے ہیں, تو میرے خیال میں دیکھیں جو مختلف حادثات آتے ہیں کراچی میں, اور بہت زیادہ حادثات آ چکے ہیں, اور جب عوام مر جاتے ہیں, جل جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, تو پھر بیٹھ کے اس کے لیے پیکج کا اعلان کرتے ہیں, شہداء پیکج کا, اور ہم اسی وقت کہتے ہیں کہ ٹینکر خراب تھے, اسی وقت کہتے ہیں کہ پانی نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک دفعہ بھی ان آفیسرز کو سزا دی جائے کہ جن آفیسرز کی موجودگی میں انکروچمنٹ ہو چکی ہے, جن آفیسرز کی موجودگی میں راتوں رات یہ انکروچمنٹ نہیں ہوتی ہے, بلکہ یہ سالوں سال انکروچمنٹ لگا کے آفیسر نے جو اجازت دی ہے, جن آفیسر نے انلیگل اتھارٹی استعمال کر کے 100 دکانوں کی جگہ پہ 200 یا 300 دکانیں بنائی ہیں, تو اگر آج بھی اس حادثے کے بعد اگر ان لوگوں کو سزا دی جائے, تو میرے خیال میں ان کو نوکری سے ٹرمینیٹ کر لے, ان کو جیلوں میں بند کر لے, ان کو جرمانہ کر لے, تو میرے خیال میں یہ ایک فارورڈ وے ہے کہ اگر ہم آنے والے حادثات سے بچ جائیں. اگر آج ایم کیو ایم یا پاکستان پیپلز پارٹی کی 17 سال حکومت ہے, اور اگر پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ میر بھی ان کا ہے, 17 سال بہت بڑا عرصہ ہے کہ وہ سندھ پہ حکومت کرتے ہیں, تو اگر وہ اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے, تو میرے خیال میں عوام اس کو کبھی بھی نہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور نہ عوام اس کو معاف کریں گے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور کھلے دل سے اس کو ایکسیپٹ کر لیں, اور اگر کوئی لاڈلے ہیں کسی پارٹی کے
جو ان آفیسرز نے انلیگل انکروچمنٹ کی اجازت دی ہے ان کو سزا دے دے، ان کو جیلوں میں ڈالے، اور دونوں پارٹی مل کر. لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ میرے لیے تو دونوں قابل احترام اس لیے کہ دونوں کو مینڈیٹ ملا ہے. دونوں پارٹی مل کر ایک اسٹریٹجی بنائے. پولیٹیکل سکورنگ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عوام کے ان بچوں کا خیال رکھ لیں جو روزانہ یتیم ہوتے ہیں، جو بیوائیں ہوتے ہیں، جن کے جوان بیٹے شہید ہوتے ہیں، تو ان کے لیے سوچ لے. آج کیا مطلب کہ 1 مہینہ 2 مہینے یہ لڑائی شروع ہوگی، پھر آٹومیٹکلی یہ لڑائی ختم ہو جائے گی، تو عوام کو کیا ملے گا؟ عوام کے کل کے لیے کیا اسٹریٹجی بن گئی؟ تو میں نوشاد صاحب یہی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو 17 سال ہے آپ نے کراچی میں کیا کیا. اور MKM جو میری اتحادی جماعت ہے، اگر اس سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے جو ابھی اس کی حکومت نہیں ہے، ان کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. لیکن کیا دونوں کی لڑائی سے عوام کا فائدہ ہوگا؟ دونوں کی لڑائی سے عوام جو ہماری شہید ہوتے وہ اس میں کبھی آئے گی؟ تو میں سمجھتا ہوں نوشاد صاحب دونوں کو دل بڑا کر کے آگے فارورڈ کے لیے، آگے آنے والے دن کے لیے مطلب کہ عوام کے لیے سوچیں. اور جن لوگ جو آفیسر انوالو ہے، وہ جس پارٹی کے بیٹے ہوئے آفیسر ہیں، جن پارٹی کے وہ لاڈلے ہیں، ان کو سزا دے دے. اگر ایک دفعہ 3 4 10 15 آفیسر کو جیل کی سزا ہوئی، ان کو ٹرمینیشن کی سزا ہوئی، ان کو مدعی جرمانے کی سزا ہوئی، تو میرے خیال میں پھر وہ آفیسر کی جس پارٹی سے بھی وہ تعلق رکھتے ہیں، وہ عوام کے ساتھ زندگی کے ساتھ نہیں کھیلیں گے. ٹھیک ہے امجد صاحب، یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ جو عوامی نمائندے ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ افسران کو جو ہے نا وہ سزا دی جائے. ان کے الیکٹ ہونے کے بعد یہ ایکچولی جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں، یہ افسران ان کے ماتحت کام کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ بہرامند صاحب نے خود ہی اشارہ کیا، جس بھی پارٹی کے ہیں، جس سے بھی ان کا تعلق ہے، تو کہیں نہ کہیں ان کا تعلق اور ان کی پارٹیاں بھی ہوتی ہیں، اسی وجہ سے ان کی پروموشنز بھی ہوتی ہیں، اسی وجہ سے یہ سارا جو نظام ہے بیوروکریسی کا وہ، اور یہ ادروائز انتظامیہ کا جو معاملہ ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے ہر گزرتے وقت کے ساتھ، کیونکہ اس میں پولیٹیکل انوالومنٹ بہت زیادہ ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ سزا ان کو ضرور دی جائے، لیکن اگر MKM کہے کہ جی وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے دے یا میئر استعفیٰ دے دے، تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی یہ کیا بات ہوئی، استعفیٰ کیوں مانگ رہے ہیں آپ، وہ تو اپنا کام دل جمی سے کر رہے ہیں. سزا ایکچولی کس کو ملنی چاہیے، کس کو ایکچولی سزا دی جانی چاہیے، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ واقعی آئے واش ہے، یہ صرف ایسے یہ جو جس طرح حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج سندھ کابینہ نے وہاں پہ جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کے لیے 1 کروڑ روپے وہ کمپنسیشن کی منظوری دے دی ہے. آج جو ان کا اجلاس تھا اور اس میں یہ منظوری دے دی گئی ہے ان کے لیے. دوسری بات جو آپ نے کی کہ وہاں پہ جو اس وقت MQM اور پیپلز پارٹی کی جو بظاہر لڑائی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور ہم لوگ ڈسکس بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ نے خود ہی ایک اشارہ بھی کیا اس میں کہ یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو الجھانے کے لیے، جس طرح سے حافظ نعیم صاحب نے بھی کہا، یہ بات یہ کسی حد تک یہ بات درست لگتی ہے. اس وجہ سے درست لگتی ہے، یہ پہلے بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب ایک وہاں پہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی سانحہ ہوتا ہے، کوئی اس طرح کا جس میں نقصان ہوتا ہے، جانی نقصان ہوتا ہے، مالی نقصان ہوتا ہے، تو اس میں جس پارٹی کے اوپر اس کا الزام جانے کا امکان ہوتا ہے یا جس کے حمایتیوں کو کوئی نقصان پہنچنے کا خدشہ بھی ہوتا ہے، تو وہ فوری طور پر ایک کاؤنٹر اٹیک شروع کر دیتی ہے. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہاں پہ چونکہ ابھی اساجد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی نے وہاں پہ کچھ نہیں کیا، 15 سال سے حکومت ہے، لیکن آپ نے یہ بات کی تھی اس سے پہلے کہ جو MQM اور جماعت اسلامی کی حکومت بھی رہی، انہوں نے بھی کیا کیا تھا. وہ کہتے ہیں بڑا نام ہے جی فاروق ستار صاحب کے دور میں یا ان کے تمام. مجھے یہ تو بتائیں وہاں پہ ہوا کیا تھا، یہ کوئی بڑا کام ہوا تھا، یہ ہم سنتے ہیں ضرور، لیکن اگر وہ کام ہوا تھا تو وہ گیا کہاں پہ ہے؟ کیا وہ کام وہاں سے کسی نے اٹھا لیا ہے؟ کیا وہ کام کہیں اور جگہ شفٹ کر دیا گیا ہے؟ اگر وہ وہاں پہ انہوں نے نالے نئے بنائے تھے، جب پانی کا اکثر مسئلہ ہوتا ہے، یہ ڈرینز بنائی تھی، تو وہ ان کو موجود ہونا چاہیے تھا نا. اگر ان کے انکروچمنٹ ہوئی ان نالوں کے اوپر وہاں پہ، وہ تو ساری اس کو ختم کرنا ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں، یعنی حکومت سندھ حکومت کے دور میں اگر وہ ختم کرتے تو وہاں پہ ایک اور مافیا آتا ہے آپ کے سامنے ہمیشہ ہوتا ہے. لوگ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی کہ یہ ہم مکان نہیں گرانے دیں گے. ابھی یہاں پنجاب میں آپ کے سامنے لوگوں نے کتنی مزاحمت کی کہ جی کہ ہم انکروچمنٹ نہیں ہونے دیں گے، لیکن گریجولی اب وہ بہتری آ رہی ہے یہاں پہ. تو اس طرح کا یہ چاہیے یہ کہ بجائے کسی کو بچانے کے لیے اس طرح کی آپ نورا کشتی یا الزامات سے بچیں، اس کی بجائے مل بیٹھ کر کریں کہ ہمیں یہ سارا کچھ کرنا ہے.
اب 40 سال پرانا ایک لیز آپ نے خود اشارہ کیا، جب یہ ہوتی ہے پھر یہ بنتا ہے 2 منزلہ پلازا بنتا ہے، پھر اس کی منزلیں اوپر کس نے بنوائی تھی وہ بھی آپ کو پتا ہے جی، وہ بھی ہمارے سامنے وہ چیزیں آ چکی ہیں نا کہ کس طرح سے گن پوائنٹ پہ اس کی اوپر کی منزلوں کی منظوری دلوائی گئی تھی. تو اب چلے ہو گئی پرانی باتیں ہیں، لیکن اب تو اس کو ٹھیک کر لینا. اب مل ایڈمنسٹریٹر تھے ایک، وہ جو جس دور میں ہوئی ہے اس زمانے میں ایک ایڈمنسٹریٹر تھے، جس طرح ساجد صاحب نے کہا نا کہ جی بالکل ڈکٹیٹرز کے دور میں جو ہے وہ بڑا پاورفل ہوتا ہے نظام، تو پاورفل نظام جو تھا اس کے تحت یہ ریگولرائز اسی کے تحت یہ سارا کچھ ہوا تھا، سب کے سامنے چیزیں. اس لیے یہ جو سیاسی گفتگو ہے اس کی وجہ سے لوگ، میرا نہیں خیال کہ اب کوئی ڈائیورٹ ہو سکتی ہے ان کی سوچ، ان کی توجہ اگر آپ ایشو سے ہٹانا چاہتے ہیں تو وہ ہٹ نہیں سکتی. اس لیے بہتر یہ ہے آگے چلے، پیچھے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں ان کو ساتھ لے کر آپ مل بیٹھ کر اب یہ کریں کہ جی جس طرح سے کہا گیا کہ جی کہ ہم یہاں ان کی درستگی کریں گے، چیک کریں گے تمام پلازوں کو، وہاں پہ یہ چیزیں سہولتیں ہونی چاہیے کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو لوگوں کو ایگزٹ کی جگہ ملنی چاہیے، یا اندر کوئی اس طرح کے آلات ہونے چاہیے کہ آگ کا کوئی بنتا ہے تو وہ کوئی بائنڈنگ ہونی چاہیے نا کہ بھئی آپ کی دکان ہے، یہاں پہ کوئی فلیمیبل چیزیں پڑی ہیں تو وہاں پہ آپ کی اس طرح کا ایک بولز آج کل وہ میں نے دیکھا یہاں پہ گیس کی دکانوں کے اندر بھی لگے ہوتے ہیں کہ وہ آٹومیٹکلی پھٹتے ہیں اور وہیں پہ وہ اس کی آگ کو بجھا دیتے ہیں. کم از کم اتنی چیز تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ کوئی دکانداروں کے اوپر کہ جی کہ آپ کچھ اور نہیں کر سکتے تو یہ اپنے آلات لگائیں، کوئی اپنے پاس کو رکھیں، کوئی وہ گیس ہوتی ہے جو آگ بجھانے والی اس کے سلنڈر رکھیں. اور لیکن کچھ نہیں صرف گفتگو ہوتی ہے. چلے آپ کمپنسیشن کی بات میں نے آپ سے کیا کہ ہو گئی، وہ گورنمنٹ کے خزانے سے ان کو جا کے چیک مل جائیں گے، لیکن جو باقی جو پلازے ہیں وہ کیسے سیف ہوں گے؟ ان کے اوپر چاہے گورنمنٹ اگر کرنا چاہتی ہے تو یہ بھی کر دے، یا پھر وہ جو کاروبار وہاں پہ لوگ کر رہے ہیں وہ اپنی جانوں کے لیے یہ اتنا تو ان کو سوچنا چاہیے، اتنا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہاں پہ جی کہ جناب ایگزٹ ہونی چاہیے ایمرجنسی، تو وہ کسی کی دکان کو نقصان پہنچ رہا ہے جی، یہ پلازے کے مالک کا کوئی تھوڑا بہت نقصان ہے تو وہ کہے گا جی میں نہیں کرتا، وہ کسی کے ساتھ ملی بھگت کر کے وہاں پہ دکان بنوا دے گا. تو اس کے خلاف کارروائی یقیناً ہونی چاہیے، یہ انویسٹیگیشن بھی ساتھ ہونی چاہیے اور آگے کا سیو کرنا چاہیے. یہ پچھلا تو چلے انویسٹیگیشن جو حادثہ ہو جاتا ہے وہ تو ہو ہی جاتا ہے. ساجد صاحب یہ بتائیے، یہ کراچی بچاؤ تحریک جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر فرض کیجئے نہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کا اس طرح سے ساتھ دیتی ہے جس طرح سے آپ امید رکھ رہے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی ان کی اتحادی ہے، ابھی بہرامند تنگی صاحب نے کہا آپ دونوں جماعتیں اتحادی ہیں، حکومتی جماعتیں ہیں، تو آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ آپ کیا مطلب آپ کا کیا سٹیپس ہوں گے؟ کس سٹیپ آپ کراچی کو بند کریں گے، آپ سٹرائک کریں گے، آپ کیا لائے عمل ہے کوئی اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. پہلے تو ایک دو باتوں کو جواب دینا چاہوں گا. اچھا، ایک دو بات یہ کہ یہ عارضی لڑائی ہے، ہمارے مسلم لیگ کے بھائی نے کہا یہ عارضی لڑائی ہے. اچھا، ایم کیو ایم یہ مستقل مزاجی کے ساتھ لڑائی لڑتی ہوئی آ رہی کراچی کے اندر. مختلف ایشوز پر ہم ہمیشہ تنقید کرتے آئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پر، اور دنیا نے دیکھا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کا جو تھا انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح سے مطلب ایک لفظ یوز کیا تھا، میں اس کو یوز نہیں کرنا چاہ رہا، کہ ڈائن بھی 100 گھروں کو چھوڑ دیتی ہے اور اس کے بعد بچائی کچھ کرتی ہے، تو انہوں نے اپنے گھر کو لوٹ لیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کیا اصل سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اپنی خود ذاتی دشمن ہے؟ بلاول بھٹو صاحب کو چاہیے، زرداری صاحب کو چاہیے کہ اکاؤنٹیبلٹی کریں اپنی پارٹی کے اندر، اور دیکھیں جو لوگ سندھ کے وزراء بیٹھے ہیں، سندھ کے جن کے ممبران بیٹھے ہیں، وہ کر کیا رہے ہیں. کیا پنجاب پاکستان کے اندر نہیں ہے؟ کیا پنجاب کے اندر نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، پرویز الہی صاحب نے، ابھی مریم نواز صاحبہ ہیں، سب کتنا کام کر رہے ہیں؟ آئے دن پنجاب نئی شکل میں آتا ہے، ہر 6 مہینے بعد پنجاب کی شکل لاہور کی اور ایک دوسرے کی ایریاز کی چینج شکل ہوتی ہے. کراچی میں گل پلازے کے اندر آگ لگی، اسٹینڈ فوری طور پر میں نے مریم نواز کو دیکھا کہ انہوں نے اسٹینڈ لیا کہ بھئی تمام مارکیٹوں کو وزٹ کیا جائے اور کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ ہو. تو فکر یہ ہوتی ہے اصل میں پنجاب کو جو بھی سیم آتا ہے نا وہ اس کو اون کرتا ہے. سندھ میں یہ اس کو اون نہیں کر رہے اور کراچی کو دوسرے اون کرتے ہی یہ لوگ نہیں ہے نا. اچھا، ہم اس لیے کراچی ہم رہ رہے ہیں اس لیے ہمیں پتہ ہے نا. ابھی ہمارے بھائی نے کہا کہ صحافیوں نے کہا کہ کراچی میں کام کیا ہوا، وہ کام چلا کہاں گیا. پہلی بات تو یہ کہ جہاں انسان ہوتے ہیں نا وہاں کام چلتے رہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب پرویز مشرف صاحب کا دور تھا تو جو کام اس وقت ہوئے نا، تو ہمیں تو ضرورت یہ کہنے کی نہیں کہ ہم نے کیا کام کیا، دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ دنیا کے ٹاپ 3 ناظمین میں اس وقت مصطفیٰ کمال کا ایم کیو ایم کے میئر ان کا نام آیا. اس سے پہلے فاروق ستار رہے، بہت اچھی کارکردگی تھی ان کی بھی. ٹھیک ہے نا؟ وسیم اختر بھائی نے پوری کوشش کی اپنا کام صحیح طریقے سے نبھانے کے لیے. تو دنیا نے تو ایم کے مقام کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ انڈر پاسز بنے، برجز بنے،
اسکول کہیں گے تو ہسٹری پوری دوں گا میں کہ کس نے اسکول بنے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, مجھے آپ تھوڑا سا اگر بتا دیجئے کہ کیا, چونکہ سٹیٹس تو یہی رہے گا, آپ اس کراچی بچاؤ تحریک میں عملی طور پر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, اس کے علاوہ دیکھیں یقیناً کراچی کے حالات پر دنیا کو اجاگر کرنا ہے. ہم مختلف تاجر بازی سے مل رہے ہیں, اس کے بعد ان کی رائے لے رہے ہیں, اور اس رائے کو ہم حکومت پاکستان کے آگے رکھیں گے کہ بھئی وہاں کے مثال کے طور پر ابھی تاجر برادری نے کچھ دن پہلے ان کی میٹنگ کے اندر یہ ڈسکس ہوا کہ بھائی کراچی میں کو فوج کے حوالے کیا جائے, کراچی کو وفاق کے حوالے کیا, بلکہ کراچی کو, اور ہم بھی کہتے ہیں کہ کراچی کو وفاق اپنے انڈر میں لے لے. پاکستان کراچی میں وفاق کا پارٹ تھا نا, ہمارا اس کو لینا, وہ سندھ گورنمنٹ یہاں پر اس کو کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. ٹھیک ہے نا. تاجر نے بہت اچھے, تاجر جو رہنما تھے انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ جو تاجر گل پلازے کے اندر ہلاک ہوئے, شہید ہوئے ہیں جو لوگ بھی, ان کے لیے 1 کروڑ روپے. تو پھر اگر ایک تاجر کی قیمت 1 کروڑ روپے ہے, اس کی جان کی قیمت, تو کراچی اپنے بچوں کو لے کے آگ میں پھینکے ہم 5 کروڑ روپے دیں گے. تو یہاں لوگ چلا رہے ہیں, یہاں سیاسی اپوزیشن ہے وہ رو رہے ہیں باقاعدہ طور پر کہ بھائی آپ کراچی کے ساتھ پانی دے دو. نہیں, لیکن اس کے لیے یہ جو مطالبات تو آپ کے آ گئے ہیں, مطالبات تو آپ کے آ گئے, میں کہہ رہا ہوں پریکٹیکلی آپ کیا اناؤنس کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں آپ؟ کوئی جو جسے کہہ لیے حکومت سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں؟ آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے اگر آپ اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ مہم آج ہم نے کراچی میں سٹارٹ کر دی ہے. ہم مختلف لوگوں سے ملاقات ایم کیو ایم کے لوگ نمائندے کر رہے ہیں, کارکنان کر رہے ہیں, تاجر بازی سے ملاقات کر رہے ہیں, مختلف پولیٹیکل جماعتوں سے ملاقات کر رہے ہیں. اس کے بعد اس کو وفاق کے آگے رکھیں گے ان تمام معاملات کو, ورنہ پھر احتجاجی مظاہرے ہم کراچی میں سٹارٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں یا تو وفاق کراچی کو اپنے کنٹرول میں لے, یا پھر دوسرا آپشن یہ کہ پورے پاکستان کے اندر کم از کم 21-22 صوبے ہونے چاہیے. یہ جو 5-5 کروڑ کی آبادیوں پہ ایک سی ایم بیٹھا ہے نا, جاگیردار وڈیرا سردار بن کر, جس سے کچھ نہیں سنبھل رہا, جس سے اپنا حلقہ اپنا گاؤں نہیں سنبھلتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کیسے اس پورے سندھ کو سنبھالے گا؟ ٹھیک ہے نا. ویسے بھی دنیا ترقی کرتی ہے نا, اس ترقی کا راز یہ ہے کہ آپ چھوٹے صوبے بنانے, پورے پاکستان میں 21 صوبے رہے. اگر صوبے کی بات کریں تو لگتا ہے پاکستان توڑنے کی بات کر رہے ہیں. انڈیا میں ایک کمیشن بنا ہوا ہے, ایک کسی بھی ضلع کی آبادی 1 کروڑ ہوتی ہے, وہ کمیشن ضلع میں, وہ ضلع اس کمیشن میں جاتا ہے, اپلیکیشن دیتا ہے. وہاں اتنا سمپل ہے صوبہ بنانا. یہاں تو عذاب, ہر چیز عذاب ہو گئی ہے. یہاں کوئی اچھی بات کرے تو عصبیت اور تعصب کی نگاہ سے اس کو تولا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے. صحیح نا. تو یہ اس طرح ملک صوبے نہیں چلتے ہیں. ٹھیک ہے سائی صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ لوگ جو ہے وہ پروٹیسٹ کریں گے اگر آپ کی بات نہیں سنی جاتی. نئے صوبوں کی ڈیبیٹ کوئی آسان بات نہیں ہے. ہم نے یہاں جنوبی پنجاب کی ایک سیکریٹریٹ بنایا تھا, بات کی تھی اس کے اوپر کیا کاسٹ آتی ہے یا کس طرح سے یہ مینیج کیا جا سکتا ہے. ایک مہم ضرور چل رہی ہے کسی نہ کسی کے ایما پر. کچھ لوگ ہمارے سینئرز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ صوبے بنائے جائیں, ان کا اپنا ایک موقف ہے, لیکن باہر اس کے لیے وسائل کی ضرورت بھی ہوتی ہے, کیا وہ ہیں یا نہیں ہیں. اور جو ایک طاقتور لوکل باڈی سسٹم ہے وہ ضرور ایک ایشو ہے جس پہ کام کیا جانا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ایم کے ایم کا ایک مطالبہ ہے وہ بہت حد تک درست ہے کہ ہر صورت میں لوکل باڈیز جو موجود ہوتی ہیں وہ ہر دور میں موجود رہنی چاہیے. ان کے الیکشن کا بھی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے, اور جیسے ہی وہ باڈیز سبکدوش ہوں, نئے الیکشنز ہو جائیں, اور صوبائی جو جسے کہتے ہیں صوبے جو ہیں جہاں صوبائی حکومتیں ہیں وہ ان کو پابند بنایا جائے. اور نہ صرف اس کا بلکہ پی ایف سی جو ایکچوئل 18ویں ترمیم کا ایشو تھا کہ گراس روٹ لیول تک چیزیں جو ہیں وہ جانی چاہیے, صوبوں کو جس طرح ملنی چاہیے اسی طرح یہ ضلعوں کا بھی حق ہے, ضلعی حکومتوں کو بھی وہ فائنانس یعنی فنڈز بھی ملنے چاہیے اور ان کو اختیارات بھی ملنے چاہیے. تو یہ وہ ایشوز ہیں. جب ہم واپس آئیں گے تو ناظرین ہم بات کریں گے وادی تیرا کے معاملے کے اوپر, کیونکہ وہ معاملہ بھی جو ہے وہ خاصا پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ابھی فی الحال لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو وادی تیرا پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم وادی تیرا پر بات کریں گے. میں بہرمند تنگی صاحب سے اس بارے میں بات ضرور کروں گا, لیکن ایک سوال جو بریک کے دوران میرے دماغ میں آیا, میں چاہوں گا کہ میں امجد اقبال صاحب سے اس پہ ضرور بات کر لوں. اب جیسا یہ بڑا امپورٹنٹ, بہرحال وہ جو کمپلشنز متحدہ قومی موومنٹ کے مطالبات وہ تو جائز ہیں کہ وقت پہ الیکشن ہونے چاہیے, پابند کیا جانا چاہیے, پی ایف سی بھی ملنا چاہیے, لیکن یہ جو بلاول صاحب کو بڑا شوق چڑھا تھا کہ ہمارا جو ہے وہ میئر ہونا چاہیے, کوئی آپ کو لگتا ہے یہ کم از کم 2.5-3 سال کے اندر کراچی کے کوئی حالات بدلے ہیں, کوئی بہتری لا سکی ہے پیپلز پارٹی میئر لینے کے بعد؟ دیکھیے جس طرح سے ہم توقع کر رہے تھے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی نہیں آئی, لیکن وہ ہمیں ایکٹیو نظر آتے ہیں, کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن ان کو بڑی وہاں پہ مضبوط اپوزیشن ہے
अपोजिशन में आप देखिए कि एक तरफ MQ बड़ी मजबूत जमात है, वहाँ पे जमात इस्लामी का बहुत बड़ा एक होल्ड है, और जब इतनी मजबूत अपोजिशन दो बड़ी जमातें आपको नज़र आती हों एक ख़ास एक ही शहर के अंदर, तो फिर वहाँ पे आप जो कुछ करते हैं उसका भी नज़र आना बहुत मुश्किल काम है। या तो आप बहुत ज़्यादा बड़ी स्ट्रेंथ के साथ, बड़ी पावर के साथ करें। बिलावल साहब जो कहते हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, हेल्थ के सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन वो उस लोकल गवर्नमेंट का तो इशू नहीं है। अगर वो कहते हैं हम तालीम के शोबे में काम कर रहे हैं, वो भी उनका लोकल गवर्नमेंट का इशू नहीं है। लोकल गवर्नमेंट का इशू तो ये है, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, फर्ज करें सफाई का इशू है, वहाँ पे पानी का इशू है, और वो K4 वहाँ पे आपको पता है कब से चल रहा है, और उसको मुकम्मल होना चाहिए। गवर्नमेंट के वफाकी हुकूमत उसके ऊपर काम कर रही है, और सिंध हुकूमत का ये काम है कि जी उसको वो मुकम्मल करवाए। यानी को बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स वहाँ पे नज़र आएँ तो फिर वो इस इम्प्रेशन को ख़त्म किया जा सकता है कि वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट जो कराची की है वो उस तरह से काम नहीं कर रही, वो एक ख़त्म हो जाएगा, और ये इम्प्रेशन ये बनेगा कि बड़ा काम किया वहाँ पे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि जी कि फ़र्ज़ करें पुल या अंडर पासेस बनाए, ठीक है, वो इतने बड़े शहर में 4-6 बन भी जाएंगे तो वो नज़र नहीं आते। या तो आप एक नज़र आएगा ना कि बहुत एक चेन ऐसी नज़र आ गई, ट्रैफिक का निज़ाम दुरुस्त हो गया, पंजाब में नज़र आ रही है। जी नज़र आ रही है। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि वहाँ पर भी इस तरह का हो तो फिर आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी। और लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि आपके सामने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की अपोजिशन मौजूद है जो आपके काम के अंदर वो ना सिर्फ कीड़े निकालेगी बल्कि आपका उसका नेगेटिविटी भी दिखाएगी लोगों को, तो फिर वो उसका तासर ज़ायल होता है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये बात करूँगा, देखिए जो हमारे यहाँ पे बात होती है कि जी नए सूबे बना दिए जाए, ठीक है, नए एक मुतालबा हो सकता है, बनने भी चाहिए अगर आपके पास वसाइल हो तो। हाँ, अदरवाइज लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम एक ऐसा निज़ाम है जिसके ज़रिए आप लोगों की खिदमत कर सकते हैं। वहाँ पे उनको पावरफुल करना बहुत ज़रूरी है, उनको फंड्स मिलना भी बहुत ज़रूरी है। इस वक्त बदकिस्मती ये है कि हर हुकूमत चाहे वो किसी भी सूबे की है, उसकी कोशिश होती है पहले नंबर पे तो कि ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन ही ना करवाया जाए। दूसरी बात ये होती है कि वहाँ पे कानून इस तरह का बना दिया जाए कि वो सूबाई हुकूमत के ताबे ही रहें। उनको कुछ थोड़ी सी मेरी तजवीज़ है इस पे कि जी कि थोड़ी सी इस तरह की कानून साजी, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, सारी जमातें बैठ के उन लोकल बॉडीज़ को इतना पावरफुल कर दें कि अपने वसाइल या तो खुद पैदा कर लें और उनके जो फंड्स आने हैं ऊपर से वो उन तक पहुँचे, और इनके इलेक्शन का कोई तरीकाकार इस तरह का बन जाए कि वो बाउंड ना हो कि जी सूबाई हुकूमत इजाजत देगी तो इलेक्शन होंगे। ये सूबाई ये इलेक्शन कमीशन को पावरफुल होना चाहिए, ऑटोमेटिकली इस तरह का एक सिस्टम बन जाए। वैसे तो आइन में है कि हमने ये इतने अरसे में करवाने हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा और क्लियर कर दिया जाए, तरमीम और हो जाए। मैं चाहूंगा मैं थोड़ा सा अभी, चूंकि एक सवाल इससे भी जुड़ा हुआ मेरे दिमाग में आ गया कि बहरामंद साहब, मुझे शायद याद पड़ता है आपने कहा था कि एक नई तरमीम जो है वो आएगी। ये मैं अब चूंकि KP की गवर्नमेंट और वादिया तीरा का मसला है उस पर बात करनी है, मैं उस पर भी आपसे सवाल कर लेता हूँ, लेकिन पहले मेरे ज़हन में यह है, ये पंजाब पे बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराए जाते? ख्वाजा साहब तो कहते हैं कि जी बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर बावजूद इसके कि मरियम साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो सारे काम वो हैं जो ज़िले हुकूमतों के हैं। तो क्या इस वजह से वो इलेक्शन नहीं होने दे रहे पंजाब के अंदर, कि वो सारा जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में रखना चाहती है नून लीग, और CM जो है वो सारी चीज़ें करना चाहती हैं? सब देखिए, आप एक लोकल बॉडीज इलेक्शंस के नतीजे में आवाम की खिदमत और उनकी दहलीज पर उनका हक पहुंचाना है, लेकिन आप मरियम नवाज बीबी की मतलब कि आप देख लें उसका काम क्या है। एज ए चीफ मिनिस्टर उसने 90+ आई थिंक कि उसने सेफ सिटीज बना दी हैं, और उसने मतलब कि ग्रीन पंजाब बनाया है जो पूरी दुनिया उसकी मुतारिफ है। अगर किसी सूबे में एक काम हो रहा है तो हम इस पे एतराज क्यों करते हैं कि चीफ मिनिस्टर चाहती है कि ये पावर मेरे पास हो और मैं लोकल बॉडीज की तरह मतलब कि मैं गली कुछ नाली साफ कर रोड को बना दूं। मैं समझता हूं कि जहां तक लोकल बॉडीज के इलेक्शन का ताल्लुक है, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि जब तक लोकल बॉडीज इलेक्शन के सिस्टम्स को मजबूत न बनाए, उसको पढ़ न दे, उनको पावरफुल न बनाए। अगर आपने मुझसे ये सवाल किया था कि जुमाती बुनियाद से क्यों लोग डरते हैं, तो मैंने आपको मिसाल दी कि खैबर पुख्तनख्वा ले ले, उसने यहाँ पे तो जुमाती बुनियाद पे इलेक्शन हुए थे, लेकिन आज भी वो लोकल बॉडीज के जो नुमाइंदे हैं, जो चेयरमैन है, जो नेबरहुड के चेयरमैन है, वो मुतालबा करते हैं कि फंड हमें दे दी, हम काम करें। तो वो सियासत का नजर हो गया। जहां तक पंजाब में मरियम नवाज साहबा की या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जुमाती बुनियाद पे इलेक्शन न करवाने की बात है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए तैयार है।
اس لیے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ جب تک گراس روٹ لیول پہ عوام کو اس کے دہلیز پر اس کو حق نہ ملے تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے کہ ایک غریب آدمی نہ MNAs نہ MPAs نہ منسٹر کے آفس جا سکتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی کرایہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر محلے کے اندر کوئی کونسلر بنے تو وہ اپنے محلے کی خدمت صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پوائنٹ مسلم لیگ نون کبھی بھی انکار نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں اصل میں اب ٹائم چونکہ شارٹ ہوتا جا رہا، وادی تیرا والا ایشو بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا شاید آپ نے کہا تھا یا کسی اور ہمارے دوست نون لیگ سینیٹر نے مجھے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ اب نئی جو ترمیم آ رہی ہے وہ اس کے اندر یہ جو صوبائی جو حکومت کو ہٹانے یا وزیر اعلیٰ کو ہٹانے سے متعلق جو ہوگی اس کے اندر کچھ چیزیں ہوں گی جو نئی ترمیم میں شامل کی جائے. مجھے بتائیے کہ آپ آج وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب پروپیگنڈا جو ہے وہ صوبائی حکومت کی طرف سے کیا گیا، وہاں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، یہ ڈسپلیسمنٹ روٹین کی ڈسپلیسمنٹ تھی جس کو طے PDMA نے جرگے نے مل کے کیا. وفاق کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، افواج کوئی آپریشن نہیں کر رہی، وہاں TTP کے لوگ موجود ہیں 500، لیکن ہم ان کے خلاف آپریشن کوئی ایسا ڈائریکٹ آپریشن نہیں کر رہے. IBOs چل رہے ہیں، انٹیلیجنس بیس آپریشن چل رہے ہیں اور وہ ہر جگہ ہو رہے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ KP کے گورنمنٹ سے اس وقت وفاقی حکومت اور ادارے بہت تنگ ہیں، لیکن وہ گورنمنٹ جو ہے اس کے ہٹانے کے بارے میں، وہاں گورنر راج کے بارے میں یا کیا اسٹریٹجی ہے اس وقت نون لیگ کی، اب کیسے ٹیکل کرے گی جو لوکل جو ہے آپ کی صوبائی حکومت اس کو؟ نوشاد صاحب، میں آپ کو 2 سوالوں کا جواب دوں گا. پہلے آپ نے کہا تھا کہ یہ جو آپریشن ہے اور نقل مکانی کی بات ہے، اور دوسری آپ نے جو نالائق وزیر اعلیٰ ہے، جو نااہل وزیر اعلیٰ ہے، جو سیاسی نابالغ وزیر اعلیٰ ہے، ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کیا کریں گے. تو میں پہلے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیے، ایک ہے آپریشن اور ایک ہے جو تراسی نقل مکانی کا سوال. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں پر بھی اگر PTI کی حکومت میں 80% وہاں دہشت گردی بڑھ گئی ہے تو جہاں دہشت گرد ہو اس کو ہم نے مارنا ہے. ان کو اجازت مزید نہیں دیں گے کہ وہ میرے اداروں کے اور میرے عوام کو شہید کر لے اور میرے عوام کے خون سے ہمارے خیبر پختونخوا کی مٹی سرخ ہو جائیں. تو جہاں دہشت گردی ہوگی وہاں تو ہم آپریشن کرتے ہیں، جو کہ TTP کے لوگ انوالو ہیں، اور TTP کو دہشت گرد جماعت کہنا ان کو یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. دوسری طرف تراسی نقل مکانی کی جو بات ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تاریخ گواہ ہے، تاریخ اٹھا لے کہ جب بھی کوئی سردی آتی ہے اور سردی بڑھ جاتی ہے تو تیرا کے عوام والنٹیئرلی وہاں سے نقل مکانی پشاور کی طرف کرتے ہیں. سینکڑوں سال سے یہ پروسیس جاری ہے، یہ صدیوں سے ہو رہا ہے یہ سارا پروسیس. یہ سارا ہوتا ہے. لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ اس دن سیاسی نابالغ نے ایک میٹنگ پریزائڈ کیا اور اس میٹنگ میں اس نے 4 ارب روپے ریلیز کروا دی اور عوام کو مس گائیڈ کیا تیرا کے لوگوں کو کہ ہم نے آپ کے لیے اتنے پیسے ریلیز کروا دی، آپریشن ہونے والا ہے. تو بھائی آپریشن تو جہاں پر بھی دہشت گردی ہوگی وہاں پہ تو ہم آپریشن کرتے ہیں. لیکن تیرا میں کون سا وہ آپریشن تھا جو نقل مکانی کے لیے وفاق نے یا سیکیورٹی فورسز نے حکم دیا تھا کہ آپ نقل مکانی کریں، ہم یہاں پر آپریشن کرتے ہیں. آپریشن تو اس وقت پوری صوبے میں ہو رہا ہے. جہاں دہشت گردی ہوگی وہاں پہ ہم ان کو مردار کریں گے، ان کو ماریں گے، جو کہ PTI کے لیے بہت دکھ کی بات ہوتی ہے. جہاں دہشت گردی ہوتی ہے ان کو خوشیاں مناتے ہیں. لیکن میں آپ کو نوشاد صاحب بتاتا چلوں کہ جب PTI نے ایک میٹنگ میں فیصلہ کیا ان کے لیے پیسے نکلوا دی. میں اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ 4 ارب روپے کہاں چلے گئے؟ اور اگر ان لوگوں نے تیرا کے عوام کو مس گائیڈ کر کے ان کے خواتین کو، ان کے بچوں کو، ان کے مریضوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اور ابھی وہ 4 ارب روپے اسٹیٹ موومنٹ کے لیے، مجرم قیدی 804 کی رہائی کے لیے خرچ کرتے ہیں. اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے. نہ فورٹ ایٹمز کی کوئی ریکارڈ ہے، نہ ٹرانسپورٹ کا کوئی ریکارڈ ہے، نہ آپ اس کے راشن کا کوئی ریکارڈ ہے، نہ کچن سیٹ کا کوئی ریکارڈ ہے، کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عوام کے آنکھوں میں کب تک یہ مٹی ڈالیں گے. آج جو مرکز سے ایک پریس کانفرنس ہو گیا، یہ تو کھلے ایک میسج ہے جو کہ آج ایک نالائق وزیر اعلیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں،
میں کیا کر رہا ہوں. اور آج بھی اس نے یہ کہا ہے کہ مجھے خیبر پختونخوا کی عوام نے اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ میں عوام کی خدمت کروں، میں تعلیم پہ خرچ کر لوں، میں صحت پہ خرچ کر لوں، میں دہشت گردی کا خاتمہ کر لوں، میں 5 کروڑ عوام کے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کر لوں. اور کس لیے ووٹ دیا بہرحال صاحب؟ مجھے ووٹ صرف دیا ہے کہ مجرم قیدی 804 کی رہائی ہو. اچھا. تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن جاری رہے گا، لیکن نقل مکانی کے جو طریقہ کار ہے وہ صوبائی حکومت نے کیا اور تیرا کے عوام کے ساتھ بہت ظلم کیا. لیکن آج نالائق وزیر اعلیٰ روڈ پہ ہیں اور جس ادارے کو گالی دیتے ہیں، جس اداروں کو عوام کے ساتھ لڑاتے ہیں، آج اللہ کا شکر ہے 5 فوج کے نوجوان وہ تیرا کے عوام کے ساتھ کریں. ٹھیک ہے، ٹائم بڑا شارٹ رہے گا. میں صرف یہ ایک لائن میں مجھے یہ بتائیے گا، کیا وفاقی حکومت کے پی کے گورنمنٹ جس طرح سے آپ کہتے ہیں کے پی کے عوام کی فلاح کے لیے اس گورنمنٹ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہے اس کے پاس، یا وہ اسی طرح ہی؟ دیکھیں یہ اس نالائق نااہل اور سیاسی نابالغ کے رویے پہ ہیں. اگر اس نے 18 امینڈمنٹ کے بعد عوام کا کروڑ روپے اسی طریقے سے سیاست کا نظر کرتے ہیں، اگر وہ اداروں کے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ عوام کو لڑاتے ہیں، اگر وہ عوام کو مطلب کہ وہ مروانا چاہتے ہیں، اگر وہ دہشت گردی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ ٹی ٹی پی دہشت گرد کو دہشت گرد ماننے کے تھے، تو یہ اس کے رویے پہ ہے. اس کے لیے قانون موجود ہے اور پھر قانون اپنا راستہ نکالیں گے. ٹھیک ہے، پھر وہ کچھ کرے گا. میں یہاں یہ ضرور مینشن کر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو میرے، چونکہ آج وادی تیرا سے متعلق زیادہ امپورٹنٹ گفتگو تھی، تو خیال تھا کہ کیکوی کے جو ہے پی ٹی آئی وہاں سے ہمیں کوئی دوست جوائن کریں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو کافی لوگوں سے رابطہ کرنے کے باوجود انہوں نے ہمیں وقت نہیں دیا. ہم چاہتے ہیں کہ ان کا موقف آئے. یہ 4 ارب روپے کہا گیا، یہ سوال بہرامند تنگی صاحب نے اٹھایا ہے. اچھا ہوتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی نمائندگی ہوتی تاکہ وہ اس کا جواب دے سکتے. پر امجد صاحب یہ جو پوائنٹ ہے، کیونکہ جو اس وقت وہاں پر جو لیٹر ایشو کیا گیا، جو نوٹیفیکیشن ہے ایکچولی، اس میں کہیں وفاق کا، کہیں کسی آپریشن کا، کہیں کسی سیکیورٹی فورسز کا کوئی ذکر نہیں ہے. وہ پی ڈی ایم میں، این ڈی ایم میں، اور یہ جو ڈسلوکیشن ہے اس سے متعلق تھا، اس کے اندر کچھ ایسا نہیں تھا. پھر کیسے پاکستان تحریک انصاف نے یہ الزام لگایا کہ جی یہ وہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ نقل مکانی ہو رہی ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ بہت زیادہ آرگیومنٹ ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہی، کے پی کے سی ایم جو ہے وہ کام نہیں کر رہے. کیا مجبوری ہے ایسی کہ جو وفاق ہے اس کے ہاتھ ایسے بندے ہیں، یا اداروں کے ہاتھ ایسے بندے ہیں کہ وہ اس گورنمنٹ سے، جو وہ کے پی کے کا عام آدمی ہے، اس کی جان نہیں چھڑا سکتے؟ پہلی بات تو یہ دیکھیے، وادی تیرا سے نقل مکانی جس طرح سے ابھی بہرامند صاحب نے بھی کہا اور خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ بات آج کہی کہ یہ ایک روٹین کی، آپ نے بھی ابھی یہ بات کہی کہ یہ روٹین کی نقل مکانی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ وہاں پہ یہ اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی کے لوگ اور جو خارجی آپ کہہ سکتے ہیں 500 وہاں پہ چھپے ہوئے ہیں، موجود ہیں. اب اس نقل مکانی سے چونکہ وہ علاقہ خالی ہو گیا، لوگ آ گئے، اب حکومت کے پاس موقع ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ وہ آپریشن کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں انفارمیشن بیسڈ. جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ اطلاعات کی بنیاد پر وہاں پہ آپریشن ہوتا ہے اور وہ کرنا چاہیے. اس موقع سے اداروں کو، حکومت کو، وفاقی حکومت کو فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اگر وہاں پہ کوئی اس طرح کے لوگ ہیں تو ان کو پکڑے، وہاں پہ جا کے ان کے آپریشن کریں، اور تاکہ یہ کلیئر ہو جائے وادی تیرا. اور جب یہ لوگ واپس جائیں، کیونکہ روٹین ہوتا ہے، یہ 2 مہینے کے لیے آتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ واپس بہت سارے ضلعوں سے ہوتی ہے، صرف جی اور وہاں پہ نہیں، یہ بالکل ایسے ہی مری کے لوگ راولپنڈی آ جاتے ہیں، کاغان ہمارے سامنے، مالم جبہ سے لوگ آتے ہیں، مالم جبہ سے لوگ نیچے آ جاتے ہیں. جموں کا ہمارے سامنے، کشمیر کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں ان کا صدر مقام ہمیشہ جموں ہوتا تھا اور سری نگر سے نیچے آ جاتے تھے لوگ. یہاں پہ پاکستان میں نقل مکانی ان علاقوں میں بھی ہوتی تھی اور پھر گرمیوں میں واپس چلے جاتے تھے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ، بچے، عورتیں اور بزرگ وہ نہیں ہوں گے، اور کچھ 1-2 لوگوں کو لوگوں نے گھروں میں چھوڑا ہوگا، اور اس وقت آسانی کے ساتھ اس چیز کو آپ چیک کر سکتے ہیں. اب اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ خدشات، تفضات، جس طرح سے ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو یا پی ٹی آئی کی حکومت کو وہاں پہ یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو نکال دیا جائے گا، وہ نہیں چاہتے ہوں گے وہاں سے نکلیں، اس لیے انہوں نے یہ شور شروع کر دیا کہ وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے. اب وہاں پہ سرچ تو ہوگا،
اگر اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں تو ان کو پکڑنا چاہیے. وہ کہیں بھی پہلے بھی جاری تھے، بعد میں بھی جاری رہیں گے، وہ تو ہوتے ہی رہیں گے نا، پہلے بھی ہو رہے تھے. ایسا ہی تھا. اچھا دوسری بات آپ نے جو کی کہ وہاں پہ جو حکومت کی بات کی، دیکھیں یہ میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس حکومت کو یا وزیر اعلیٰ کو ہٹایا گیا اس طرح سے جس طرح سے ہم کسی بھی طریقے سے، تو ایک تو وکٹم کارڈ وہ اور کھیلا جائے گا، دوسری یہ ایک سیاسی غلطی بھی ہوگی. سیاسی غلطی اس طرح سے کہ حکومت کے پاس ایک اختیار ہے کہ گورنر راج لگا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اس کو بعد میں اس کی اپروول کروانی ہے اس نے اسمبلی کے اندر سے. اب اگر اسمبلی کے اندر اکثریت ہے، اگر 1-1.5 مہینے کے لیے فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ کو ہٹا کے وہاں پہ کوئی عبوری نظام بنا کے اس میں ہم بہت بہتری کر لیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ اتنے شارٹ سے ٹائم کے لیے ہو سکتا ہے. اس کے لیے صرف ایک ہی آپشن ہے، وہ ہے کہ آپ عدم اعتماد کریں، وہاں سے اندر آپ کے اتنی اکثریت ہو اپوزیشن کے پاس کہ وہ، کیونکہ وہاں پہ اس وقت جماعتی ایم پی ایز نہیں ہیں، اس کے اوپر کام ہو سکتا ہے، اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے. اس کو نام آپ کچھ بھی دے لیں، اس کے اوپر بھی آئے گا سلسلہ کہ یہ ہارس ٹریڈنگ شاید ہوگی، یا وہ پی ٹی آئی کے اندر سے اگر وہاں پہ گروپنگ ہوتی ہے تو وہ خود چینج کر دیں اپنے وزیر اعلیٰ کو. بہت بہت شکریہ امجد اقبال صاحب. ساجد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بہرمند تنگی صاحب آپ کا بہت شکریہ. وقت کی کمی ہے. میری رائے ذاتی طور پر یہ ہے کہ جب کے پی کے اندر یہ معاملات روز کا معمول بن چکے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور تلاش کیا جانا چاہیے. یہ حل تلاش کرنا بھی وفاقی حکومت یا دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ کے پی کے کی عوام سفر کر رہے ہیں. کے پی کے عوام کو بچانا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.